اگلا باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصحیح میں ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں باب من لم یدع قول الزور والعمل به فی الصوم۔ اس شخص کا بیان من لم یدع قول الزور جو جھوٹی بات اور جھوٹی بات کے اوپر عمل کرنا روزے میں نہیں چھوڑتا۔ اس باب میں امام صاحب نے صرف ایک ہی حدیث ذکر کی ہے، فرماتے ہیں حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا سعید المقبری عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص جو انسان لم یدع قول الزور جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا، والعمل به اور اس پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، فی ان یدع طعامہ وشرابہ کہ وہ انسان اپنا کھانا پینا بھی چھوڑے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اپنی کتاب الادب المفرد میں بھی ذکر کی ہے، اور وہاں پر انہوں نے والجہل فی الصوم کے الفاظ کی زیادتی کی ہے، ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، یعنی کہ من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فی الصوم فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ الزور سے کیا مراد ہے؟ الزور سے مراد الکذب یعنی کہ جھوٹ ہے، والجہل جہل سے مراد ہے السف، سف یعنی کہ جہالت والی بات، نادانی والی بات، اور وہ تمام چیزیں جو جھوٹ کے مقتضات کے اندر شامل ہوتی ہیں وہ بھی اس سے مراد ہے۔ امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تفسیر میں فرماتے ہیں لیس معناہ، اس حدیث کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنا روزہ افطار کر لے، بلکہ وہ اپنا روزہ تو مکمل کرے گا، لیکن روزے کا جو اصل ثواب ہے اور جو اصل اجر ہے وہ اس انسان کو حاصل نہیں ہو پائے گا۔ امام ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بنیادی طور پر یہ کنایا ہے اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے سے۔ جیسے کوئی غصے میں انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اس انسان کے اوپر غصہ آتا ہے جو انسان روزہ تو رکھتا ہے، روزے کے اندر وہ کھانے پینے کو تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن جو اصل مقتضا ہے جھوٹ کو چھوڑنا، برے عمل کو چھوڑنا، اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اس کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کا اس انسان پر غصہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ذریعے سے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے۔ امام بزافی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تفسیر میں لکھتے ہیں لیس المقصود من شرعیت الصوم نفس الجوع والعطش، کہ روزے کی فرضیت اور مشروعیت میں اصل چیز صرف کھانا پینا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام امور جو اصل اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے آپ سے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، وہ اصل مقصود ہے روزے کا۔ تو روزے کے اندر کھانے پینے کو چھوڑنا یہ روزے کا ایک عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قول الزور والعمل به، جہالت کو چھوڑنا، جھوٹ کو چھوڑنا، برے کاموں کو چھوڑنا، یہ جب سب چیزیں ملیں گی تو پھر آپ کے روزے کی تکمیل ہوگی ثواب میں۔ بصورت دیگر کھانا پینا چھوڑنے سے آپ کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن وہ درجہ جو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف طے کرنا چاہتے ہیں، وہ فضیلت کا درجہ، وہ ثواب کا درجہ آپ کو حاصل نہیں ہو پائے گا۔ تو روزے کی تکمیل کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ القول الزور والعمل به اس کو بھی چھوڑنے سے ہوتی ہے۔